بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے۔ قرآن مجید ایک بے مثال اور منفرد نوشتہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو انتہائی مؤثر اور معجزہ نما کلام بنا کے اتارا ہے۔ اس کلام کی ہر آیت اس کی انفرادیت اور زیبائی کی آئینہ دار ہے، اور اس کا ہر کلمہ ایک معجزاتی شاہکار ہے۔ یہ کلام اتنی عظیم ہے کہ جس کا تعلق اس عظیم کلام سے جڑ جائے وہ انسان بھی عظیم بن جاتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ جس سینے میں یہ کلام محفوظ ہو جائے، رب تعالیٰ اسے بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، قرآن والوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور یہی وہ کلام ہے جس کلام کو نازل ہوئے 1400 سال ہو چکے، لیکن آج تک اس کلام میں جو اللہ ذوالجلال نے علوم و فنون کے خزانے رکھے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے۔ ان خزانوں میں سے ایک خزانہ اس قرآن مجید کے متن اور نظم کا خزانہ ہے، جس کو رب تعالیٰ نے مختلف لہجات میں نازل کیا، مختلف انداز میں اتارا، اور مختلف وجوہ پہ اس کو نازل کیا، مختلف حروف پہ اس کو نازل کیا، جس کو قراءات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو قرآن مجید کی عظمت اور اہل قرآن کی عظمت، اور پھر وہ لہجات قرآنیہ جو رب تعالیٰ نے اتارے اور ہم تک پہنچے، اس کے متعلق چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس قرآن کی عظمت کیا ہے جس کو آج امت نے بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1894، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ ذوالجلال اس کتاب کے ساتھ کتنی قوموں کو عزت سے نوازتے ہیں، اور کتنی قومیں اس قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس قرآن کی بدولت کتنی قوموں کو عزت سے نوازیں گے، اور کتنی قوموں کو اس قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ سے پستی کا شکار کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو ان حملة القرآن اخذوا بحقه وما ينبغي له لأحبهم اللہ۔ اگر حاملین قرآن اللہ ذوالجلال کی کلام کے حقوق اور تقاضوں کو پورا کریں
تو اللہ ذوالجلال کے محبوب بن جائیں۔ ولیکن طلبوا به الدنیا فأبغضهم اللہ وهانوا علی الناس، لیکن انہوں نے اس کلام کے بدلے دنیا چاہی تو اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، انہیں مبغوض بنا دیا، اور لوگوں کے ہاں بھی وہ ناقدرے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام مبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ اللہ ذوالجلال کا ذکر، یہ آسمانوں میں خوشگواری اور آزادانہ سیر اور زمین میں عزت کا باعث ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 3543، سلسلہ صحیحہ 565۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامہ، یہ اس قدر عظیم کتاب ہے کہ یہ قیامت کو آئے گی اور آ کے سفارش کرے گی قرآن پڑھنے والے کی، اور کہے گی یا رب حلہ، اے اللہ اس کو زیور پہنا دیجیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو قرآن پڑھنے والے کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، پھر یہ قرآن مطالبہ کرے گا، اے اللہ اسے اور عزتوں سے نوازیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، تو اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ اس سے راضی ہو جائیے۔ فیرضى عنہ، اور اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، روایت ہے صحیح بخاری کی 5027، صحیح الجامع 3319، سلسلہ صحیحہ 1172، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام، بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلوانا یہ اصل الاصول ہے۔ بہ ینشأ علی الفطرہ، بچے کی نشو و نما فطرت کے مطابق اس وقت ہوگی جب اسے سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے۔ وَيَسْبِقُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَنْوَارُ الْحِكْمَةِ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْأَهْوَاءِ مِنْهَا وَسَوَادَتِهَا بِأَكْدَارِ الْمَعْصِيَةِ وَالضَّلَالِ، اور جس بچے کو قرآن کی تعلیم سب سے پہلے دلوائی جائے، جہاں اس کی نشو و نما فطرت کے مطابق ہوتی ہے، وہاں اس کے دل پہ حکمت و دانائی کی روشنیاں ایسی پڑ جاتی ہیں کہ پھر اس دل پہ نافرمانی، خواہشات اور گمراہیوں کے دبیز پردے براجمان نہیں ہوتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن، ہم اہل اللہ وخاصۃ،
وہ اہل قرآن ہیں جو اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ صحیح الجامع 2165۔ کس قدر یہ عظیم نتیجہ ہے اس قرآن سے محبت کو استوار کرنے کا۔ قیامت کا دن ہوگا جب صفیں بنائی جائیں گی، خاکیوں کی صفیں اور نورانیوں کی صفیں۔ آواز آئے گی، آج خاکی صفوں سے نکل آؤ، آج آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کو پڑھنے میں مہارت حاصل کرنے والا، اس کو سمجھنے میں مہارت حاصل کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے میں مہارت حاصل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے میں ماہر بننے والا، ایسا خوش نصیب ہے، ایسا بختور ہے، ایسا سعادت مند ہے۔ مالک الملک اسے قیامت کے دن فرمائیں گے، آ جاؤ ان خاکی صفوں سے نکل کر ان نورانی صفوں میں آ جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری 4937، صحیح مسلم 1859۔ ناظرین کرام، کس قدر عظیم انعام ہے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہ اللہ قیامت کے دن نورانی مخلوق کی صفوں میں اسے کھڑا کرے گا۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ وقفے سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے قرآن مجید حکمت اور برکت اور نور کا منبع و مصدر ہے، اس لیے اللہ عز و جلال نے اس کی تعلیمات کو بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن مجید کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں یکرو اور آسان دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں۔ سلسلہ صحیحہ 2924۔ اسلامی تعلیمات کو اگر بغور پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اسی طرح درود جب ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس کے کتنے انداز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد میں بیٹھنے کے کتنے انداز بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈی رات اور بیماری کے وقت کھڑے، بیٹھے اور لیٹے نماز پڑھنے کی جو اجازت دی ہے جب انسان بیمار ہو، یہ سارے کے سارے معاملات اسلام کی آسانی کا بین ثبوت ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس امت پر کوئی مشقت نہیں رکھی۔ اس امت کو کلفتوں اور مشقتوں سے بچانے کے لیے اللہ عز و جلال نے ایک فیصلہ اتارا، اور فیصلہ کیا تھا کہ قرآن مجید کو ایک نہیں 7 حروف میں نازل کیا، 7 زاویوں پر، 7 لہجات پر، اور 7 پڑھنے کے طریقے یہ اللہ عز و جلال نے اس امت کو عطا کیے کہ کوئی بھی شخص اس قرآن سے محروم نہ ہو۔ مالک الملک نے اس کلام کا پہلا پیغام
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ان آیات پر مشتمل پہلا پیغام غار حرا میں بھیجا جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغام لے کے آئے۔ اللہ عز و جلال نے اس کلام کو تو اتار دیا، لوگوں کی زندگیوں میں وہ حلاوت اور لذت آئی جنہوں نے قرآن پڑھا کہ اس حلاوت اور لذت کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مالک الملک نے چونکہ اس کلام کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور حیات بنایا ہے، یہ آئین کی کتاب ہے جس کو ربانی آئین کہتے ہیں، یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جس کی روشنی میں ہمیں زندگی کے زاویے اور رویے درست کرنے چاہیے، اور جو درست کر لیتا ہے اس کی ڈائریکشن جنت کی طرف بھی درست ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1943، سنن نبی داود کی روایت ہے 1478، جامع ترمذی کی روایت ہے 2945، اور سنن النسائی کی روایت ہے 939۔ اللہ عز و جلال کے محبوب بنی غفار کے باغ کے پاس تھے، مالک الملک نے جبریل امین کو اتار دیا۔ وہ آ کے کہتے ہیں ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اللہ عز و جلال کا پیغام ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف پر، ایک لہجے پر قرآن پڑھائیے۔ قال اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ ان امتی لا تطیق ذلک، میں اللہ عز و جلال سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میری امت ایک انداز سے ایک لہجے پر قرآن نہیں پڑھ سکے گی، میری امت میں عجمی بھی ہوں گے اور عربی بھی ہوں گے۔ فرشتہ دوبارہ واپس گیا، پھر اللہ کا پیغام لے کے آیا کہ 2 حرفوں پہ، 2 طریقوں پہ قرآن اپنی امت کو پڑھائیے۔ پھر تیسری مرتبہ گیا، پھر چوتھی مرتبہ گیا، اور آ کے اللہ عز و جلال کا پیغام دیا ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف، اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کو 7 حروف میں نازل کیا ہے۔ فاقرؤوا فأیما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا، ان 7 حروف میں سے جس حرف کو پڑھیں گے، جس لہجے کو پڑھیں گے، جس انداز سے پڑھیں گے، اللہ کی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے جیسے یہ لہجات سیکھے، ان وجوہ اور ان انداز کو سیکھا، تو انہوں نے نماز کے اندر بھی یہی لہجات پڑھنا شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4992، صحیح مسلم 1896، سنن ابی داود 1475، جامع ترمذی 2943، سنن النسائی 935۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفرقان پڑھ رہے ہیں، اور مختلف حروف پر مختلف لہجات میں پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرا، ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ انداز کس نے سکھائے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، استفسار کیا کہ آپ کے صحابی نے قرآن کو اس انداز سے پڑھا ہے، وہ انداز جو مجھے آپ نے نہیں پڑھایا۔ آپ نے دونوں سے سنا، جب سنایا ہشام بن حکیم نے تو فرمایا ھکذا انزلت، قرآن اسی طرح اترا ہے۔ جب عمر نے پڑھ کے سنایا رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھکذا انزلت،
یہ قرآن ایسے ہی نازل ہوا۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ان میں سے جو تمہیں آسان لگے اس کے مطابق تم پڑھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لہجات، یہ انداز جو صحابہ کرام کو سکھائے، صحابہ کرام کس لذت اور حلاوت کے ساتھ ان کو پڑھتے، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی۔ مالک الملک کا فیصلہ ہوا، اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن مجید کے تمام لہجات صحابہ کو سکھا دیے اور یہ حکم بھی دے دیا، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے۔ المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید میں جھگڑنا یہ کفر ہے۔ 3 مرات آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ فما عرفتم منه فاعملوا وما جہلتم منه فردوه الى عالمه، جس چیز کا تمہیں علم ہو جائے اس کے مطابق عمل کر لیا کرو، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تو اس بات کو علم والے کی طرف لوٹا دیا کرو۔ سلسلہ صحیحہ 1522۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کل علم یسأل عنہ اہل، ہر چیز کے متعلق اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو ریلیونٹ انسان ہے، جس کے پاس علم ہے وہی بتا سکے گا۔ ہر علم کے متعلق اس کے ماہرین سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس قرآن مجید کی عظمت کو ہمیں سمجھائے اور اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہمیں اس کو پڑھنے والوں کی صف میں شامل فرمائے، اور اس قرآن کے وہ لذیذ لہجے اور لہجات ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔